السلام علیکم. آج ہم سیکنڈ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. پہلی ہم نے ایک کارڈیالوجسٹ سے آپ کو ملوایا تھا, میٹ دا ایکسپرٹ. تو آج بڑی ایک ان یوزول اسپیشلٹی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کا شاید پاکستان میں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں. جیسے نیفرولوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے, کارڈیالوجی کی ہوتی ہے, امریکہ میں ایمرجنسی میڈیسن بھی ایک پورا فیلڈ ہے اور اس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ آتے ہیں کسی ایکیوٹ النس کے ساتھ, اس وقت جو ڈاکٹر آپ کو فیس کرتا ہے وہ اینی منٹ از امپورٹنٹ. 1 2 3 4 5 منٹ ہر لمحہ اہم ہے. تو اس میں پورے پاکستان میں تو ER میں میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں, لیکن ہم نے دعوت دی ہے اپنے ساتھ ڈاکٹر طارف کو. ڈاکٹر طارف جو ہے میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ایمرجنسی روم کے انٹیگریٹڈ میڈیکل کیئر ہاسپٹل IMC ہاسپٹل جو DHA فیز 5 میں ہے. تو ان سے ہم پوچھیں گے ان کی ٹریننگ بیک گراؤنڈ کے بارے میں, اور پھر یہ ہمیں بتائیں کہ امریکہ میں ER میڈیسن کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے, اور ER فزیشین نے یا کنسلٹنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے. تو ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے کہاں سے ایجوکیشن لی, کہاں سے ٹریننگ لی, اس کی کوئی علیحدہ سے ریزیڈنسی کی, کس طرح سے آپ ER فزیشین بنے؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شفیق فار گیونگ می دس چانس. تو فرسٹ آف آل بیک گراؤنڈ از کہ انیشلی گریجویٹڈ فرام پاکستان کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اینڈ دین موو ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو وہاں پہ پہلے میں نے ٹریننگ پوری کی فیملی میڈیسن کی. دین آئی ورک ایز این ایڈلٹ انٹرنل میڈیسن اٹینڈنگ فزیشین فار مینی ایئرس. ٹھیک ہے. اور اس دوران میں ہم لوگوں کا ایز اے فیملی وی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو بیک ٹو پاکستان. تو پاکستان میں آ کے جو میں نے سرچ کیا تو وی ہیو گریٹ فیملی فزیشینز, انٹرنل میڈیسن فزیشینز, نیفرولوجسٹ بالکل ماشاء اللہ, اور کارڈیالوجسٹ بھی ہمارے پاس. تو جو لیکنگ اسپیشلٹی تھی تو وہ ایمرجنسی میڈیسن, ناٹ جسٹ ایز اے اسپیشلٹی بٹ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی اس طرح نہیں تھی. تو دین آئی ڈیڈ سیکنڈ ٹریننگ, اس میں ایمرجنسی میڈیسن آئی ڈیڈ ٹریننگ ایٹ لیول 2 ٹراما سینٹر ان انڈیا. اور اس ٹریننگ میں اٹ واز اے ویری ہارڈ کور ٹریننگ. اب میرے پاس ایون بیفور دس سیکنڈ ٹریننگ آئی آلریڈی ہیڈ ایکسپیرینس آف اباؤٹ 15 years پلس مائنس ایز اے فزیشین, as a medical specialist. So I was very comfortable, اور مجھ کو لگتا تھا کہ I understand the medicine and I'll be just fine. But the first day of my training, I realized that emergency medicine is a totally different field. So I felt like starting from zero as like a new resident. تو آپ کو 100% security ہے کہ کوئی یہ کر نہیں سکتا. So it's a total different ball. امریکہ میں تو it's unimaginable کہ ER کنسلٹنٹ کے اٹینڈنگ کے بغیر وہ ER چلا سکے نا. پاکستان میں تو آفتھلمالوجی والا بھی ER میں کھڑا ہوتا ہے, حالانکہ ڈیل اس نے چیسٹ پین کرنی ہوتی, کیونکہ ER از ٹوٹلی ڈفرینٹ بال گیم ہے نا. یہ انٹرنل میڈیسن سے بھی فرق چیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ایمرجنسی میڈیسن میں وی ڈیل آل ایجز فرام نیونیٹس ٹو جیریاٹرکس, اور پھر آل ایمرجنسیز دیٹ یو کین تھنک آف. تو اگر کوئی اسٹروک کا مریض آ گیا ہے تو ہم نے نیورولوجسٹ کا ویٹ نہیں کرنا. وی آر ویل ٹرینڈ اینڈ آتھورائزڈ ٹو ایڈمنسٹر اینی تھنگ. TPA وغیرہ ہم دیتے ہیں, ہم اس کو کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر MI کا مریض آیا تو انیشیل ایمرجنسی میڈیسن ہم دے سکتے ہیں, یا ENT کا کوئی ہے, کوئی فورن باڈی ہے, یا آئی کی کوئی فورن باڈی ہے, یا بھی جیسے ریسنٹلی ہمارا کل ایک SVT ایک کارڈیالوجی ایمرجنسی کے ساتھ آیا تھا, تو وی ٹوک کیئر آف ایون بیفور دا کارڈیالوجسٹ. تو ایمرجنسی میڈیسن ایون امریکہ سے جب میں کام کر کے پاکستان میں آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹل لائک 50 years behind. تو اب ایسا تھینک یو فار بینگ جنرس. میرا تو خیال ہے ہم اسٹون ایجز میں ہیں ان ٹرمز آف ER, لیکن تھینک یو, آئی ول ٹیک اٹ. ہاں جی. اور اس میں ہم لوگوں کا نا وٹ آئی ہیو لرنڈ اوور دا لاسٹ 2-3 years, دس از مائی سیکنڈ پروجیکٹ. فرسٹ پروجیکٹ دیٹ وی ڈیولپڈ اوور این ایئر اور 2 years. تو اس میں میں نے یہی لرن کیا کہ وی نیڈ ٹو ڈیولپ اٹ ایز اے سروس لائن, آف کورس along with collaboration of administration. تو اس میں ہم لوگوں کا ایک کریٹیکل یا انٹینسو کیئر سروس لائن ہے ER کے اندر, دوسری ایڈلٹ ایمرجنسی, تیسری پیڈیاٹرک ایمرجنسی ہے, اور تینوں کو ہم لوگ سائملٹینیسلی ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو آپ کے ICU میں پروسیجرز ہو رہے ہیں وہی آپ کے ER میں ہوں, اسی لیول کے ہوں. جو آپ کی پین نرو, جس طرح ہم لوگ فیمرل فریکچر یا اس کے نرو بلاکس لگاتے ہیں انڈر الٹرا ساؤنڈ گائیڈنس, تو وہ آپ کے, تو وی وانٹ ٹو گیو لائک دا سیم ایمرجنسی لیول آف کیئر جو امریکہ میں لوگوں کو ملتی ہے. میرا تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. میرے کوئی ریلیٹیو آئے تو ان کو سویئر ایبڈومینل پین تھی, تو بائی دا ٹائم آئی گاٹ ٹو دا ER انہوں نے اس کی لائن ڈال دی ہوئی تھی, CT ہو گیا تھا,
اس میں پائلونیفرائٹس, ہائیڈرونیفروسس, obstructive uropathy, جو میرے کام تھے وہ سارے کر چکے تھے اور میں نے صرف ان کو ایڈمٹ کرنا تھا اپنے انڈر. تو اگر آپ دیکھیں نا, آپ چیسٹ پین کے ساتھ آتے ہیں اور آپ کو گیسٹرائٹس کے طور پہ رائزک اور آن سیٹ لگا کے ٹریٹ کری جائیں اور ہارٹ اٹیک سے بندے کی ڈیتھ ہو جائے, تو ER کا ٹائم تو بڑا اہم ہے. تو اٹس ونڈرفل, وی آر سو ہیپی اینڈ پلیزڈ اینڈ ایکسائٹیڈ کہ آپ IMC میں ہمارے ساتھ ہیں. اور میرے خیال میں صرف ایک اس چیز کی وجہ سے IMC کو پہلے تو ہم ایسے اسٹیٹ آف دا آرٹ کہتے تھے نا, آئی تھنک وی آر ریئلی اسٹیٹ آف دا آرٹ نو, کیونکہ اس سے جو ہمیں یہ کسی کے پاس نہیں ہے لاہور میں, میرے خیال میں شاید پاکستان میں بھی نہ ہو. US ٹرینڈ کم ہے, US ٹرینڈ بہت کم ہے. ویسے تو کنسلٹنٹ ہوں گے ود ایکسپیرینس, لیکن US کی آپ کو پتہ ہے ٹریننگ ویسے ہی. تو اگر کوئی رینل کوئی بھی ایمرجنسی آتی ہے, ہائپرکلیمیا ایک کے آئے, تو بیفور آئی پک اپ دا فون آپ اس کو ڈیل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. اور اس میں ڈائگنوسٹکس بھی امپورٹنٹ ہے اور پھر ایمرجنسی مینجمنٹ میں. تو جیسے ڈاکٹر شفیق چیمہ صاحب نے کہا کہ اگر ہائپرکلیمیا آ رہا ہے تو جو اس کی انیشیل ایمرجنسی میڈیسن ہے وی شوڈ ہیو آلریڈی گیون اٹ ان دا ER. تو اس کے بعد پھر آف کورس نیفرولوجی کی ہمیں گائیڈنس چاہیے. اور اس میں ہم یہ بھی ایڈیشنل آفر کر رہے ہیں کہ اگر جیسے کسی کو ایمرجنٹ ڈائلسس کی ضرورت ہے اور اس کی کوئی لائن اسٹیبلش نہیں ہے تو ول بی ہیپی. بالکل, دیٹ وڈ بی ویری نائس. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ مڈل آف نائٹ میں جی نیفرولوجسٹ نہیں ہے, لائن نہیں ڈال سک رہی, تو اگر ER فزیشین ہی ٹرینڈ ہو کہ ہی وڈ جسٹ پٹ ان اے ڈبل ہیومن ڈائلسس کیتھیٹر, تو ڈائلسس تو ٹیکنیشین بھی آگے کر دیتا ہے, نیفرولوجسٹ فون پہ آرڈر دے سکتا ہے. تو پاکستان میں آپ تو ایک ہیں, تو وی نیڈ ٹو ملٹیپلائی دس فینومینا. اس کے لیے آپ نے کیا پلان کچھ کیا کہ آپ اور بھی کوئی ریزیڈنسی پروگرام شروع کریں, کیا کرنا چاہیں گے آپ پاکستان کے لیے؟ ایک تو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ بیک ٹو پاکستان, لیکن وی وانٹ کہ آپ اور بھی لوگ ٹرین کریں. بالکل, بہت ریلیونٹ کویسچن ہے اور اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو اس میں 2 پلانس ہیں. ایک ہماری CPSP سے ایک کریڈیٹڈ FCPS کی ٹریننگ ہے, انشاءاللہ وی پلان فار دس جون 2024 انشاءاللہ. تو اس میں ہمیں آپ کی کولیبریشن انشاءاللہ پڑے گی. اور سیکنڈ ہماری نان ایکریڈیٹڈ فیلوشپس ہیں جو کہ اب IMC میں مئی 2024 میں, جس کی ایکریڈیٹیشن نہیں ہے, لیکن کیونکہ میرے پاس کریکولم پڑا ہوا ہے ریزیڈنسی سے ریلیٹڈ, تو وہ میں لڑکوں کو خود ایز اے ٹیم ڈیولپ کرتا ہوں. اور اس میں مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئی کین جسٹ اسٹارٹ اٹ, مجھے اس کی کسی سے اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو وہ ہم نے پچھلی بار بھی کیا تھا, جس میں سے میں نے 2 ٹرین کیے تھے, وہ ابھی میرے ساتھ ہیں. اور اب ہم اس طرح کر کے ایک نان ایکریڈیٹڈ فیلوشپس, ایک الٹیمیٹ یا الٹرنیٹیو کورس چل رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی آئی تھنک ویسے ہم ایسے بھی تو کر سکتے ہیں اس کو US میں کسی باڈی کے ساتھ افیلیٹ کر کے ان کو ڈگری دے دیں, تو اس میں ایگزیکٹلی دیٹ وڈ بی گریٹ. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے آپ اپنا پروگرام سکسیزفلی رن کرتے ہیں, دین یو ریچ آؤٹ ٹو دیم اینڈ دین دے انسپیکٹ اینڈ دین دے کریڈٹ. اچھا, ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے جو ER میں آتے ہیں کسی ایکیوٹ النس کے ساتھ اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں آپ ایڈمیشن ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایڈمٹ نہ کریں, ہم گھر میں یہ کر لیں گے. وٹ ڈو یو لائک ٹو سے ٹو دوز پیپل؟ امریکہ میں تو ایسے نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. تو میری اس میں ہمبل ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اپنا ER کے فزیشنز IMC کے اندر ان لوگوں پہ ٹرسٹ رکھیے. ایک بہت اچھی صاف ستھری اسٹینڈرڈ آف دا کیئر اور ایتھیکل پریکٹس ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ کو نہ کوئی غلط ٹیسٹ ایڈوائز ہوگا, نہ کوئی غلط ایڈمیشن ایڈوائز ہوگا. تو ٹرسٹ انشاءاللہ, اور میری اس میں یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کوالٹی سروسز دیں گے تو آہستہ آہستہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ول گیٹ دیر. تو اس میں لوگ یہ بھی کبھی کہتے ہیں جی یہ لیب ٹیسٹ نہ کرائیں, کیوں کرایا, جبکہ امریکہ میں بائی دا ٹائم ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ روٹین بھیج چکے ہوتے ہیں. ان کے بغیر تو ہم آگے نہیں چل سکتے کہ کسی کو سیپسس ہے, انفیکشن ہے, ہائپرکلیمیا ہے. تو انیشیل لیبارٹری ٹیسٹنگ ہماری لیب بہت اچھی ہے, اٹس رائٹ دیئر, وی کوڈ ڈو اٹ. پوری ER کی مینجمنٹ ہوگی. اگر آپ کو نئی ایڈمیشن کی ضرورت ہو, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو این ایڈمیشن جسٹ فار دا ہیک آف اٹ. ہم تو اسی لیے کریں گے کہ آپ کی اس میں بہتری آئے. تو جو پاکستانی ینگ ڈاکٹرز ہیں جو ER میں کام کر رہے ہیں, ان کو بھی کوئی بیسک سا ایک میسیج دے دیں, تاکہ ایک تو ٹریننگ ہے نا آپ کریں گے ہی کریں گے, لیکن شاید کوئی ایسا بندہ مستفید ہو جائے کہ اس کو آپ کی کسی بات سے فائدہ ہو. جو لوگ اس وقت ER میں کام کر رہے ہیں اور جن کی ٹریننگ نہیں ہے, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وٹ ڈو دے نیڈ ٹو ڈو ان دا ER ٹو پرووائڈ بیٹر کیئر؟ تو اس میں میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ڈو انڈرسٹینڈ کہ ایمرجنسی میڈیسن ایک سیپریٹ اسپیشلٹی ہے اور ER فزیشنس کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے.
ایف ایمس کے آئی ایمس کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے, ای آر فزیشنز کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے اپارٹ فرام ٹریننگ پروگرامس کا جس طرح ہے پلان, ہم لوگ ایک انٹرنشپ بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں اس ٹائم. ایز وی اسپیک وی ہیو 4 انٹرنس جو دوسرے ہاسپٹلس میں ڈفرینٹ اسپیشلٹیز میں کام کر رہے ہیں. دے جسٹ وانٹیڈ ایکسپوجر, تو ان کو ایکسپوجر بھی ملتا ہے اور ان کو اینڈ میں ایل او آرس بھی ملتا ہے, اینڈ دے آر ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں مختلف ٹاپکس پہ فزیشنز کے لیے کسی ٹاپک پہ نا, کہ جیسے شارٹنیس آف بریتھ ہے تو کیسے مینیج کرنا ہے, اس پہ بھی ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں, لیکچر سیریز شروع کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ واز ویری انفارمیٹیو. وی ہیو دا بیسٹ ای آر فزیشین اینڈ ڈائریکٹر اینڈ وی آر ویری کمفرٹیبل سینڈنگ آور فیملی ممبرس. تو یو کوڈ ڈو دا سیم ٹو اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ یو وونٹ بی ڈس اپوائنٹیڈ. سو ود دیٹ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو آور شو. ویسے تو یہ نیف چیئر بھی ڈاکٹر شفیق چیمہ نیفرولوجی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن دس از ویری امپورٹنٹ فرام نیفرولوجی اسٹینڈ پوائنٹ آف ویو کہ اگر آپ کو کوئی رینل کمپلیکیشن, آپ ای آر میں آئیں, لوگ کہتے ہیں جی نمبر دیں کال کرنی ہے, کال کر کے میں ہائپر کلیمیا کیسے ٹریٹ کروں گا جب تک کیلشیم گلوکونیٹ ڈیکسٹروز انسولین جائے گی نہیں. تو اس لیے یو ہیو ٹو کم ٹو ای آر اینڈ یو ریسٹ ایشور کہ یو آر ان بیسٹ ہینڈس. بالکل. اور نمبر سے یاد آیا, ہمارے پاس ایک یونیورسل ایکسیس نمبر ہم نے کیا ہوا ہے ای آر کا, تو دیٹس فار پیشنٹس ایز ویل. تو اگر آپ اپنے آنے سے پہلے ای آر کو اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور یہ کنڈیشن ہوگی, یا اچھا دیٹس ویری نائس, تو وہ ہم نیچے شو کر دیں گے. ہاں وہ نیچے ہم شو کر دیں گے جو یونیورسل ایکسیس نمبر ہے فار آئی ایم سی ایمرجنسی روم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. خدا حافظ.